نماز عصر کے بعد 3 دن تک یہ ایک تسبیح پڑھنے والا آنے والے دنوں میں کروڑوں حاصل کر لے گا۔ یہ وظیفہ بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے، لاکھوں کا قرض بھی ہوگا تو وہ بھی ادا ہو جائے گا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، آج جس خاص تسبیح کا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ اللہ پاک کا ایک بہت ہی مبارک نام ہے، اور عصر کے بعد جب کوئی میرا بھائی یا میری بہن اس تسبیح کو پڑھ لے اور 3 دن تک یہ عمل مسلسل کر لے، یعنی بغیر کسی ناغہ کیے ہوئے، کوئی ناغہ نہیں کرنا، اور مستقل سے آنے والے دنوں میں کر لے، اگر آپ کو کروڑوں بھی چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔ یہ وظیفہ ہمیں بڑی مشکل سے، محنت سے ملا ہے، اور مجھے اپنے اللہ پر پورا یقین ہے کہ آپ کو ہر چیز ملے گی۔ یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے اور بڑا ہی خاص عمل ہے۔ اس تسبیح کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور اس تسبیح کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ تسبیح کون سی ہے اور اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک کرنا شرط ہے۔ ناظرین اکرام، جب بندہ اپنے اللہ پاک سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ اس کو پھر کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کی محبت اور اس دنیا کے لوگ، رشتہ دار، دوست، احباب یا مال و دولت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارا رشتہ اللہ پاک سے مضبوط تر ہو جائے تو پھر یہ دنیا کی ساری چیزیں خود بخود ہی ہمارے ہاتھوں میں آ جاتی ہیں۔ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق بھی اسی بندے سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ یہ صرف اللہ سے محبت کرنے کا فائدہ ہوتا ہے، اور اگر بندہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مخلوقات سے محبت کرتا ہے تو وہ مخلوق اس سے ہمیشہ دھوکہ دہی کرتی ہے۔ پھر وہ مخلوق سے گلے شکوے بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس بندے نے تو میرے ساتھ یہ کر دیا ہے، فلاں بندے نے یہ کر دیا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیشہ اپنے اللہ پاک سے ہی محبت کرو، ساری دنیا آپ کی ہو جائے گی، ہر چیز آپ کی ہو جائے گی، اور کسی کو حقیر مت سمجھو، کسی کو بھی برا مت سمجھو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ رکھو۔ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمندر کی طرف جاؤ، وہاں 3 کشتیاں ڈوبنے والی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری طور پر حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کی طرف چل دیے۔ ساحل پر سکون تھا۔ بہت دور سے ایک کشتی آتی ہوئی دکھائی دی جو آہستہ آہستہ ساحل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی وہ کنارے سے کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، اے کشتی والو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، ہوشیار رہنا۔ انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو کوئی نہیں ٹال سکتا، تو ہم تو اس کے بندے ہیں جو حکم الہی کے پابند ہیں۔ کشتی والے ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک ایک موج اٹھی اور کشتی ڈولنے لگی۔ سوار اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنے لگے۔ اتنے میں ایک اور زبردست موج آئی اور کشتی کو اپنے ساتھ بہا کر سمندر کی تہہ میں لے گئی۔ پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور کشتی نظر آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا کہ ذرا محتاط ہو کر آنا۔ انہوں نے بھی پہلے والوں کی طرح جواب دیا کہ جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کشتی کو کنارے کی طرف لاتے رہے، یہاں تک کہ ساحل کے قریب آتے آتے یہ کشتی بھی ڈوب گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی حکمت کے بارے میں سوچوں میں محو تھے کہ انہیں ایک تیسری کشتی آتی دکھائی دی۔ آپ نے حسب سابق اس کشتی والوں کو بھی نصیحت کی کہ دیکھو، اللہ کا حکم آنے والا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اسی طرح محتاط ہو کر آؤ۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے نبی، جس طرح آپ سچے ہیں اسی طرح اللہ کا حکم بھی اٹل ہے، اسے کوئی نہیں بدل سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی تو ہے، ہم اس کی رحمت سے کیوں مایوس ہیں؟ لہٰذا ہم اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے آ رہے ہیں، اور وہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں ضرور امن اور سلامتی کے ساتھ کنارے پر پہنچا دے گا۔ کشتی والوں کا یہ جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ جب کشتی باحفاظت کنارے آ لگی تو اللہ کے پیغمبر سوچنے لگے کہ اللہ نے 3 کشتیاں ڈوبنے کا فرمایا تھا، 2 تو ڈوب گئی لیکن تیسری سلامتی کے ساتھ کنارے پر کیسے آ لگی، یہ کیسے بچ گئی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے موسیٰ، آپ نے سنا نہیں کہ تیسری کشتی والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے میرے حکم کو تسلیم کیا تھا، میری رحمت کو آواز دی تھی اور اس پر پورا توکل اور بھروسہ بھی کیا تھا،
تو اس لیے یہ کشتی میرے رحمت کے طفیل بچ گئی، کیونکہ جو بھی میری رحمت کے دروازے پر آ کر صدا لگاتا ہے میں اسے نا امید نہیں کرتا۔ جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا تو عرش پر لکھ دیا میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ انسان نے کہا کہ میں ان دکھ تکلیف اور مصیبت سے بہت تھک چکا ہوں، تو انسان کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو ناظرین اکرام، کسی بھی انسان کو اپنے سے کمتر یا حقیر نہیں سمجھنا، کیونکہ ہر انسان اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے اور ہر کسی میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رکھی ہے۔ ہر کسی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی خوبی یا صلاحیت ضرور ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتی ہے۔ کسی کو بھی اپنے سے کمزور یا کمتر مت سمجھو۔ اور دوسری چیز جو میں نے بتائی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ سے محبت۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے تو کائنات بھی اس کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، پس تو بھی اس سے محبت کر۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان میں منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، بس تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد زمین کے لوگوں کے دلوں میں وہ مقبول کر دیا جاتا ہے۔ اور جب اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کسی آدمی سے ناراض ہوتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرماتا ہے کہ فلاں بندے سے ناراض ہو۔ اس کے بعد زمین والوں میں اس کی دشمنی جم جاتی ہے، یعنی زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے یا فرشتے ہیں وہ اس کے دشمن ہی رہتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے جو محبت کریں گے تو دنیا آپ کے لیے آسان سے آسان ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی میں بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، رنج و غم ہیں، وہ سب انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دور ہو جائیں گے۔ پھر آپ کو قدم قدم پر اللہ پاک نوازتا ہی جائے گا۔ آپ کی جیسی بھی مشکل ہوگی ہر مشکل حل ہو جائے گی، پھر آنے والی مشکلات بھی ختم ہو جائیں گی۔ آپ کا ہر آنے والا دن پہلے دن سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے یہ کون سا ہے؟ یہ بہت ہی خاص عمل ہے، اس کا خاص طریقہ ہے، کتنی بار کرنا ہے۔ یہ ایک دولت مند بننے کی تسبیح ہے۔ یہ ایک تسبیح کا ایک ایسا راز ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ اس کو پڑھ لینا ہے، آپ کی تمام پریشانیاں، مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ تو محترم ناظرین، آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے؟ آپ نے عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے۔ ویسے تو کسی وقت بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن عصر کی نماز کا جو وقت ہے وہ قبولیت کا وقت ہے۔ آپ نے فرض نماز ادا کرنے کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھ جانا ہے اور آپ نے ایک تسبیح اپنے ہاتھ میں لے لینی ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ استغفار کی تسبیح کرنی ہے۔ بالکل ٹھہر ٹھہر کر آپ نے اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ کے ذہن میں آپ کے جتنے بھی گناہ ہیں وہ چلتے رہنے چاہیے۔ ہر انسان کو پتہ ہے کہ اس کے کون سے گناہ ہیں، وہ ان کو یاد کر کے اللہ پاک سے سب سے پہلے معافی مانگے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب۔ یہ رزق کے لیے، برکت کے لیے، کاروبار کے لیے یا وہاب ایک بہترین اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، بہت ہی بابرکت اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، کیونکہ یہ ہبہ سے نکلا ہے۔ اور یا وہاب کا مطلب ہے کسی کو عطا کر دینا کسی بھی غرض کے بغیر۔ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کو جب تک کوئی غرض نہ ہو تب تک اس کی مدد نہیں کرتا، تو اللہ پاک ہی یا وہاب ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ یا وہاب پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک کا دوسرا صفاتی نام یا سمیع، یا سمیع، یا سمیع، اے سننے والا۔ تو یہ 2 تسبیحات آپ نے اللہ پاک کے مبارک ناموں کی پڑھنی ہے 100 مرتبہ، اور آپ نے استغفار 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا مانگ لینی ہے۔ آپ دعا میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد دولت میں خوب اضافہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنا کاروبار بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے، بڑا ہی خاص ہے۔ اللہ پاک اس کو بھی بہت زیادہ رزق، مال و دولت عطا فرمائے گا، اس کی مشکلات کو ختم کر دے گا، اس کے رزق میں، اس کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ اس کی دولت میں اضافہ ہوتا جائے گا، اس کی مشکل سے مشکل حاجت جو ہے نا وہ بھی
पूरी हो जाएगी, दिली हाजात पूरी हो जाएगी। आप बे औलाद हैं, इस अमल को कर लें, बेरोजगार हैं, इस अमल को कर लें। सिर्फ 3 दिन लगातार आपने इस अमल को करना है, यानी एक दिन आपने असर के बाद किया है तो अगले दिन भी आपने असर के बाद ही करना है, तीसरे दिन भी आपने असर के बाद ही करना है। बहुत ही मुजर्रब अमल है और कोई भी वजीफ़ा नमाज के बगैर मुकम्मल नहीं होता। आपने 5 वक्त की नमाज भी लाजमी अदा करनी है और हस्ब तौफीक सदका भी देना है। तमाम